نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم اما بعد اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ و صحابہ اجمعین۔ 13 رجب کو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی ولادت جو ہے وہ منائی گئی اور دن بہ دن یہ کام بڑھ رہا ہے۔ میں حیرت زدہ رہ گیا کہ جب ہم نے بھی اپنے بازاروں میں دیکھا کہ بتیاں لگائی گئی ہیں، چائے بانٹی جا رہی ہے، دیگیں چڑھی ہوئی ہیں اور حتیٰ کہ پوڈری نشئی وہ بھی نشہ کر رہے ہیں اور درمادم مست قلندر علی دا پہلا نمبر، یہ نعرے لگ رہے ہیں اور اس قسم کی فضا ہے۔ بلکہ بھائی بتا رہے تھے کہ عید کی طرح لوگوں نے نئے کپڑے بھی سلائے ہیں کہ جی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا یوم پیدائش ہے اور وہ پھر کعبہ کے اندر جو ہے وہ پیدا ہوئے ہیں۔ تو آج ہم اس کا جائزہ لیں گے کہ واقعی یہ بات ٹھیک ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اسلام میں ہمارے ہاں کسی کی پیدائش سالگرہ منانا ثابت ہی نہیں ہے۔ دیکھیے نا، ہمارے نبی علیہ السلام نے کیا اپنی جو ہے وہ سالگرہ منائی ہے، اور تو اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ جن کے نام پر یہ سالگرہ منائی جا رہی ہے، ان کی اپنی زندگی میں بھی تو یہ دن آیا تھا، تو کیا انہوں نے حضرت علی نے اپنی سالگرہ منائی؟ اور تو اور حضرت حسن حسین نے منائی، بلکہ تمام صحابہ کرام کو دیکھ لے کہ وہ اپنی یوم پیدائش جو ہے وہ سالگرہ کہہ کر جو ہے وہ نہیں منایا کرتے تھے۔ تو اس لیے دین سمجھ کے اگر کوئی کام کیا جائے تو وہ بدعت ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ پیدائش کا ذکر کرنا اور بات ہے، پیدائش کو منانا اور بات ہے۔ ایک بندہ کہتا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اگرچہ ضعیف ہے، تاریخی بات ہے، پختہ بات نہیں کہ 13 رجب ہی کو پیدا ہوئے، لیکن ایک ہے بیان کرنا اور ایک ہے منانا۔ ہم بیان کرنے سے اختلاف نہیں کرتے، ہم اس بات سے اختلاف کرتے ہیں کہ آپ نے اس کو منانا شروع کر دیا جبکہ حضرت علی نے خود نہیں منایا۔ پھر چوتھی بات یہ ہے کہ ہم بدقسمتی سے ہمیں کہنا پڑتا ہے کہ ہم پر جو ہے نا یہ جو فقہ جعفریہ والے ہیں ان کے ہم پر اثرات ہیں، ہم پر ان کا اثر ہے۔ اس کی پہلی دلیل تو یہی ہے کہ بھائیو نہ ابو بکر کا کوئی نعرہ ہے، نہ حضرت عمر کا نعرہ ہے، تو نہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نعرہ ہے۔ تو دیکھیں نا، پہلے کہتے نعرے تکبیر، کہتے اللہ اکبر، پھر کہتے نعرے رسالت، پھر کہتے یا رسول اللہ، پھر کہتے ہیں نعرے حیدری۔ وہ اس انداز میں کہتے ہیں کہ بندہ کو پتہ چل رہا ہوتا ہے کہ یہ سب سے ہٹ کر اس نے نعرے حیدری لگایا ہے جی۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اب ہمارے سنی بھائی بھی اب دیکھیں نا، حضرت ابو بکر عمر عثمان کا نعرہ کیوں نہیں، حضرت علی ہی کا نعرہ کیوں؟ یہ شرک، یہ بدعت سے ہٹ کر بات ہے، وہ بحث الگ ہے، یہ شرک ہے، بدعت ہے، ہم اس طرف نہیں جا رہے۔ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائیو آپ نے ان کا اثر قبول کیا ہے، اس کی دلیل یہ ہے کہ آپ نعرہ لگاتے ہیں۔ دوسری دلیل اس میں یہ ہے کہ محرم آتے ہیں وہ بھی شادی نہیں کرتے، آپ بھی شادیاں نہیں کرتے۔ ہاں جی، عام طور پر مشہور ہے جی محرم میں ہم نے شادی نہیں کرنی۔ اسلام نے تو رمضان المبارک میں شادی سے نہیں روکا، صرف حالت احرام میں جو ہے نا اسلام نے جو ہے نا شادی سے روکا ہے، باقی تو پورے سال میں کسی وقت بھی کوئی پابندی نہیں ہے۔ پھر تیسری بات یہ ہے کہ اثرات کی بات کرنے لگا ہوں۔ جب ابو بکر کا نام آئے تو کہتے ہیں حضرت ابو بکر، کہتے ہیں نا، تو جب حضرت عمر کا نام آئے تو حضرت عمر، لیکن جب حضرت حسین کا نام آئے تو حضرت امام حسین۔ ہاں جی، یہ امام حسین کہاں سے آیا؟ ہم یہ مانتے ہیں کہ وہ بھی امام تھے، ہیں، ہمیں اس سے اختلاف نہیں، لیکن کسی بھی صحابی کے ساتھ لاشعوری طور پر آپ نے کبھی امام ابو بکر کہا ہو، امام عمر کہا ہو، نہیں کہتے۔ ہمیں جواب دیا گیا آپ امام بخاری نہیں کہتے۔ بھئی ہمیں اس سے بحث نہیں ہے، ہم یہ نہیں کہنا چاہتے کہ یہ بات غلط ہے۔ امام حسین
رضی اللہ تعالیٰ عنہ، لیکن کبھی لاشعوری طور پر آپ نے حضرت امام ابو بکر، امام عمر، امام عثمان، کبھی وہ بھی آپ کہہ لیا کریں۔ تو یہ بات ثابت ہوئی کہ جو ہے نا ان پر اثرات ہیں، ان پر کیا ہے جی، اثرات ہیں۔ تو چوتھی بات اب یہی دیکھ لیجئے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی پیدائش کے حوالے سے منا رہے ہیں، یعنی کہ وہ سنی بھی منا رہے ہیں۔ اب پانچویں بات اس میں یہ ہے کہ طہارت کی بات۔ طہارت کا مطلب یہ ہے کہ کہتے جی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کعبہ میں پیدا ہوئے، ٹھیک ہے، کعبہ میں پیدا ہوئے، بھائیو یہ ساری روایات ہی کمزور ہیں، ضعیف ہے، بلکہ یہ صحیحین میں جو ہے نا مستدرک حاکم کتاب معارف صحابہ، اس میں اس بات کا ذکر ہے کہ حکیم بن حزام جو ہے نا وہ جو ہے نا فی جوف الکعبہ، کہ وہ جو ہے نا کعبہ کے درمیان پیدا ہوئے ہیں جی۔ کنہوں نے فرمایا؟ حضرت یہ جو ہے نا حکیم بن حزام بیت اللہ کے اندر پیدا ہوئے ہیں۔ دخلت امہ الکعبہ، ان کی نا والدہ آئی ہیں طواف کرنے، جب طواف کرنے آئی ہیں تو فمزت، تو ان کو جو ہے نا یہ معاملہ وہی ولادت والا شروع ہو گیا، فیہا ولدت فی البیت، تو وہ جو ہے نا یہ حکیم بن حزام بیت اللہ میں پیدا ہوئے ہیں۔ یہ مستدرک حاکم ہے ہمارے پاس، اور للصحیحین کا میں حوالہ دے رہا ہوں۔ اور اس کے بعد یہ فرماتے ہیں کہ جو ہے نا ولم یولد قبلہ ولا بعدہ فی الکعبۃ احد، اس سے پہلے اور اس کے بعد یہ جو ہے نا 1642 اور 744 روایت ہے، فرماتے ہیں حکیم بن حزام سے نہ پہلے کوئی بیت اللہ میں پیدا ہوا نہ بعد میں۔ ہاں اب یہاں پر نا ایک بات ہے، وہ کہتے ہیں ہم حاکم کہتے ہیں کہ مصعب نے یہ روایت بیان کیا تو اس کو وہم ہوا ہے کہ متواتر طور پر اخبار سے یہ بات ثابت ہے کہ فاطمہ، یہ فاطمہ نا حضرت علی کی والدہ کا نام ہے، فاطمہ بنت اسد، تو وہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ جو ہے نا آگے یہ ہے کہ وہ بیت اللہ میں پیدا ہوئے تھے۔ اس سے یہ اخذ کرتے ہیں کہ دیکھیں جی امام حاکم رحمۃ اللہ علیہ نے تو اس کو متواتر درجے کا کہہ دیا ہے، اس کا جواب ہے یہ کہ اس کی سند ثابت نہیں ہے۔ یہ جو بات کہی ہے نا کہ یہ ہے ہی نہیں، اس کی سند یعنی بلا سند ہے یہ بات کہ بھی حضرت علی رضی اللہ تعالی، اور پھر متواتر ہوتی اگر تو یہ آپ ان کوئی بخاری میں ہوتی، کوئی مسلم میں ہوتی، کوئی ابو داؤد صحیح ستہ میں ہوتی، کہیں تو ہوتی، حتیٰ کہ تقریب نبوی میں انہوں نے کہا ہے کہ یہ صحیح بات ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے نا وہ بیت اللہ میں پیدا جو ہوئے ہیں، اور کہتے ہیں تیرا اتے حج ہوئے جتھے علی جمے ہیں۔ اور آخری بات میں آپ کو بات بتاؤں، یہ ہم کہتے ہیں نا 5 تن پاک، ان کا یہ مطلب لیتے ہیں کہ وہ حیض نفاس سے بھی پاک تھی۔ ہم نے کہا نا کہ اگر وہ ادھر پیدا ہوئے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ناپاکی، کہتے نہ توبہ استغفار، وہ تو 5 تن پاک ہے۔ اور ایک بھائی نے بڑی دلچسپ بات کی، آخری بات بالکل، انہوں نے کہا کہ بھی ساری بیت اللہ میں پیدا ہوئے ہیں۔ انہوں نے وہ کیسے؟ کہتے جو اس وقت بیت اللہ ہے نا یہ گھر تھے، اب بیت اللہ بن چکا ہے، تو پہلے جو گھر تھے نا، جو گھر ارد گرد پیدائشیں تو ہوتی تھی، تو اس لیے بہرحال اگر بیت اللہ میں پیدائش بھی مانی جائے تو یہ کون سی فضیلت والی بات ہے؟ یہ کس نے کہا یہ فضیلت ہے؟ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔